تو یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. ادھر انجمن حیدری کے بچے انجام دے رہے ہیں. خدا انہیں سلامت رکھے, انہیں طول عمر عطا فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی ہر جائز مراد پوری فرمائے, انہیں علم سے مالا مال فرمائے. پروردگار عالم اس عزائے امام حسین کے صدقے میں انہیں کسی کا محتاج نہ بنائے. ایک صلاۃ پڑھیں محمد زبان
خانہ کعبہ کے قریب آئی، آواز آئی بش شکن کی ماں ہو، خیبر کشا کی والدہ ہو، تمہیں اختیار ہے، چاہے دیوار سے آؤ چاہے در سے آؤ۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تمہیں اختیار ہے، چاہے دیوار سے آؤ چاہے در سے آؤ۔ عجب نہیں، میں کہوں گا خانہ خدا، یہ ندا بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم اختیار ہے، چاہے دیوار سے آؤ چاہے در سے آؤ۔ عجب نہیں کہ خانہ خدا جواب دے کہ نادان تو نہیں جانتا، جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے وہ ایسا معجز نما ہوگا، جب چاہے گا در بنا دے گا، جب چاہے گا در اکھاڑ دے گا۔ سلام محمد و آل محمد۔ ایسا معجز نما ہوگا، جب چاہے گا در بنا دے گا، جب چاہے گا در اکھاڑ دے گا۔ کائنات میں واحد ذات میرے مولا علی کی ہے، واحد ذات ہے میرے مولا علی کی، کہ جو علم میں بھی باکمال، شجاعت میں بھی باکمال، واحد ذات ہے علی کی۔ ورنہ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو بہت بڑا شجاع نہیں، اگر بڑا شجاع ہے تو بڑا عالم نہیں۔ لیکن میرے مولا کی ذات ہے واحد کہ شجاعت میں بھی بے مثال، علم میں بھی بے مثال، اور یہ اتفاق نہیں ہے، یہ میرے مولا کا کمال ہے کہ علی کے علم پہ بھی دروازہ گواہ، علی کی شجاعت پہ بھی دروازہ گواہ، علی کے علم پہ بھی دروازہ گواہ ہے۔ رسول فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم پہ بھی دروازہ گواہ، شجاعت پہ بھی دروازہ گواہ۔ چونکہ مجھے علم میں مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ میرے مولا کی ولادت ہوئی، 3 دن مولا کائنات خانہ کعبہ میں رہے۔ رسول خدا لینے کے لیے جب خانہ کعبہ میں آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے میرے لال محمد، یہ بچہ جب سے آیا ہے نہ آنکھ کھولی ہے نہ بولا ہے۔ رسول اللہ نے آغوش میں لیا تو مولا کائنات نے آنکھ کھولی، رسول نے اپنی زبان چسائی تو کلام کیا، اور جب کلام کیا، جو صرف اشارہ کرنا ہے، مجھے ایک عظیم بات عرض کرنی آپ کی خدمت میں، اس لیے زحمت دے رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ، توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں، اور چاروں کتابیں مولا کائنات نے پڑھی، اور رسول اللہ نے تصدیق کی، مہر لگائی، یا علی تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا، اور قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ کوئی بچہ وہاں سے علم لے کر آیا۔ توجہ، ہم کیسے مان لیں کہ کوئی بچہ وہاں سے علم لے کر آئے؟ ہم تسلیم نہیں کرتے، قسم خدا کی۔ اگر یہی پر ٹکے رہے لوگ تو میرے مولا کی عظمت اور بلند ہو جاتی ہے۔ اگر اسی بات پر ٹکے رہیں کہ وہاں سے کوئی علم لے کے نہیں آتا تو پھر تسلیم کرو، یہ تو مانتے ہو نا، 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، کہاں یہ مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے وہاں سے علم لے کر آیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ مانتے ہو اور یہ نہیں مانتے تو پھر تسلیم کرو کہ کتنی بڑی عالمہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، کتنی بڑی عالمہ ہے مادر علی، کہ جس نے اپنے 3 دن کے بچے کو 4 آسمانی کتابوں کا عالم بنا دیا۔ 3 دن میں اپنے بیٹے کو 4 آسمانی کتابوں کا عالم، اور ایسا ویسا نہیں، ایسے ویسے عالم نہیں، ایسا عالم کہ جس نے توریت پڑھی، جس نے زبور پڑھی، جس نے انجیل پڑھی، جس نے قرآن پڑھا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا بچہ ہو تو بتاؤ، کائنات میں اگر علی سے پہلے کوئی ایسا ہو یا علی کے بعد کوئی ایسا ہو تو بتاؤ۔
قسم خدا کی کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہیں، اس لیے کہ دلیل ہے میرے پاس، کوئی ایسا بچہ نہیں جیسا علی۔ یہ علی تھے کہ علی نے چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، ورنہ صاحب توریت کو انجیل سے مطلب نہیں، صاحب انجیل کو زبور سے مطلب نہیں، صاحب زبور کو قرآن سے مطلب نہیں۔ وہ تینوں کتابیں جب چوتھی آئی تو منسوخ ہو گئی۔ رسول اللہ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، لیکن آج علی آئے، علی نے قرآن پڑھا تو رسول نے کہا یا علی ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کیا یہ کمال نہیں ہے کہ علی نے آتے ہی رسول پہ لگنے والے الزام کو پہلے ہی دن رد کر دیا؟ دیکھیے اگر میں بات کھول کے پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو، لیکن اگر آپ ابھی تو میری گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور مجھے مولا کائنات کئی فرمائشیں بھی ہیں کئی چیزوں کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں، میری چاہت یہ تھی کہ میں مولا کائنات کا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اگر بیداری کا ثبوت دیں تو تبھی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ دیکھیے میں اس بات کا قائل نہیں کہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر میں ایسی باتیں ممبر سے نہ میں کرتا ہوں نہ میں پسند کرتا ہوں، بس آپ متوجہ ہو کے سن لیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے میں ممبر سے جو ہے وہ زیادہ اس بات پہ زور نہیں دیتا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ آئے کس لیے ہیں، مجلس میں آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مجلس سننے آئے ہیں۔ تو بس توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ آپ میری جو گفتگو میں شروع کرنے جا رہا ہوں اسے آپ توجہ سن لیں، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علی کو علم کا ایک باب تعلیم دیا اور علی نے اس سے 1000 باب کھولے۔ تو جو علی ایک باب سے 1000 کھول رہا ہو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، اس علی کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ ایک رسول خدا کو میں نے اس تمام گفتگو چھوڑ دی چونکہ مجھے ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ رسول اکرم کو ایک مار کا درپیش ہوا اور جب رسول اللہ پہنچے مولا کائنات سے کہا یا علی جاؤ اور اس جنگ کو فتح کر کے واپس آؤ، ہماری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے ہیں۔ اور صحابہ سے کہا کہ آج جو بھی من بشرنی بقدوم علی ابن ابی طالب علیہ بمانا ہو، آج جو بھی سب سے پہلے مجھے علی کی فتح کی بشارت دے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب مولا کائنات میدان میں گئے، جنگ کو فتح کیا، واپس آئے، سلمان نے مبارکباد دی اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے سلمان جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم تمہارے ساتھ وعدہ نبھائیں گے۔ جنگ سے واپس آ گئے۔ ایک دن مولا کائنات اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے نالین رسول سی رہے تھے کہ ادھر سے جناب سلمان کا گزر ہوا۔ جناب سلمان نے مولا کائنات کو سلام کیا، علی نے بغیر سر اٹھائے جواب سلام دیا اور کہا سلمان میں نے سنا ہے کہ حسنین کے نانا نے کرم کا دروازہ کھولا ہے اور یہ نعمت تیرے حصے میں آئی ہے۔ کہا جی مولا، لیکن مولا نے فرمایا سلمان پھر کیا مانگنے کا ارادہ ہے؟ کہا یا علی پریشان ہوں، مانگوں تو کیا مانگوں، اس لیے کہ کائنات کا بڑے سے بڑا مومن جب کوئی بڑا عمل کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے۔ تو کیا میں سلمان بھی رسول سے جنت کا طلبگار بنوں، جبکہ رسول اللہ کئی مرتبہ کہہ چکے کہ سلمان کو جنت کی تمنا نہیں،
جنت تمنا کرتی ہے کہ سلمان آ جائے. سلمان کو تمنا نہیں، جنت تمنا کرتی ہے کہ سلمان آ جائے. تو کیا میں بھی رسول سے جنت مانگوں؟ کہ پھر کیا مانگنے کا ارادہ ہے؟ کہ یا علی کیا بتاؤں؟ مولا علی نے کہا سلمان اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں. کہا مولا آپ کا سلمان کے سانس سانس پہ احسان ہے. یا علی آپ حلال مشکلات ہیں، پوری کائنات آپ کو مدد کے لیے پکارتی ہے، پھر سلمان کیسے آپ سے منہ پھیر سکتا ہے؟ یا علی بتائیے کہ سلمان آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ معراج سے آئے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ معراج پر میرے اور اللہ کے درمیان لہجہ علی میں 18,000 راز کی باتیں ہوئی. لیکن کیا کروں، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس سے ایک راز بیان کر سکوں. یاد ہے سلمان؟ جی مولا یاد ہے کہ جب رسول نے کوئی شرط نہیں رکھی تو رسول کی تنہائی میں جاؤ، وعدہ یاد دلاؤ اور رسول سے کہنا یا رسول اللہ 18,000 راز میں سے ایک راز بیان کر دیجئے. توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ میری طرف متوجہ رہے تو عرش کو چھو کر آئیں گے، اتنا وعدہ ہے. میرے مولا نے کہا سلمان جاؤ اور رسول اللہ کو وعدہ یاد دلاؤ اور 18,000 راز میں سے ایک راز معلوم کرو. جناب سلمان کی عمر 300 برس کے قریب ہے. جو پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں مجلس مجمع، 350 برس سے زیادہ کی عمر جناب سلمان کی، اور کئی کتابوں کے اندر 600 برس بھی لکھی ہے، لیکن کم سے کم مان لیتے ہیں 300 برس کے قریب جناب سلمان کی عمر. جناب سلمان کی کمر خمیدہ تھی. جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا تو سلمان کی کمر کا خم زور ولایت سے سیدھا ہو گیا اور جناب سلمان کہتے ہیں یا علی کیا کہنا آپ کا؟ سلمان آپ پر نثار دوڑتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد وعدہ یاد دلایا. رسول نے کہا سلمان ہمیں وعدہ یاد ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جب آپ معراج سے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ معراج پر میرے اور اللہ کے درمیان 18,000 راز کی باتیں ہوئی. لہجہ علی میں 18,000 راز کی باتیں ہوئی. یہاں پر علامہ نسیم امروہوی کی ایک بیت یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کھلا یہ راز کہ جب راز خاص کھولتا ہے، کھلا یہ راز کہ جب راز خاص کھولتا ہے، علی کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے. جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے. بہت توجہ. جناب رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، سلمان کے قریب آئے، سلمان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا سلمان تجھ پر بھی سلام، تجھے بھیجنے والے تیرے استاد کو بھی سلام. ہم جانتے تھے کہ اگر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے تو وہ سلمان ہے. جاؤ، وہ سامنے بلندی دیکھ رہے ہو، اس بلندی کے قریب جانا، ہمارا سلام پہنچانا، زمین پہ ٹھوکر مارنا، زمین شگافتہ ہوگی، زینہ نظر آئے گا، زینے اترتے ہوئے چلے جانا. آخری زینے پہ جب قدم رکھو گے تو 18,000 راز میں سے ایک راز تمہارے سامنے ہوگا. جناب سلمان ولایت علی میں مست بلندی کے قریب آئے، زمین پہ ٹھوکر ماری، رسول کا سلام پہنچایا، زمین شگافتہ ہوئی، ایک زینہ نظر آیا. سلمان نے زینہ اترنا شروع کیا، آخری زینے پہ قدم رکھا، پوری توجہ آخری فرد تک، آخری زینے پہ قدم رکھا. سلمان نے دیکھا کہ تا حد نظر نور کا ایک شہر ہے، تا حد نظر نور کا ایک شہر ہے.
جس کے 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 شاہراہ ہیں، ہر شاہراہ میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر علی بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب سلمان نے دیکھا نور کا شہر، 70 خیابان، ہر خیابان میں 70 محلے، ہر محلے میں 70 شاہراہ، ہر شاہراہ میں 70 مسجدیں، ہر مسجد میں 70 ممبر، اور ہر ممبر پر خطیب نہج بلاغہ میرا مولا بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا ہے۔ یہیں رہیے گا، ابھی یہاں سے ایک لمحے کے لیے سلمان کو لے جا رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا۔ سلمان جب یہاں سے واپس گئے، حیرت میں تھے، پریشان تھے، تعجب میں تھے، سر کو جھکائے ہوئے علی کو سوچتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک علی کے دروازے پہ نگاہ پڑی تو کیا دیکھا؟ علی اسی جگہ بیٹھے ہوئے نالین رسول سی رہے ہیں۔ علی اسی جگہ بیٹھے ہوئے نالین سی رہے ہیں۔ سلمان بغیر سر اٹھائے ہوئے مولا کائنات نے کہا سلمان بہت حیرت میں ہو، بڑا تعجب کر رہے ہو؟ کہا مولا تعجب اس بات پر نہیں کہ ایک وقت میں آپ کو 70 جگہ دیکھا۔ دیکھیے ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، خطبہ شروع ہوگا تب جو جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں، اگر اس جملے کو آپ نے سنبھال لیا اور اس جملے کی آپ نے قدر کی تو اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ جناب سلمان کہتے ہیں یا علی، تعجب اس بات پر نہیں کہ آپ